السلام علیکم، ہر سلام جیل خانے کا حال اور کیوں گئے یہ بتائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 34۔ تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 36۔ اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل زندان ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجیے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 37۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 38۔ اور اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 39۔ میرے جیل خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدائے یکتا اور غالب۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41۔ میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42۔ اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔
علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتائیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 44۔ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 45۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 46۔ غرض وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف علیہ السلام، اے بڑے سچے یوسف علیہ السلام، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں اور 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 گوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 47۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے گوشوں میں ہی رہنے دینا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 48۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کھا جائیں گے، پھر وہی تھوڑا سا رہ جائے جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 49۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب می برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 51۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ حاشا اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 52۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے
اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روبرا نہیں کرتا۔